افغانستان میں جہاد کی برکت اور مجاہدین کے شوق شہادت نے دہشت گرد سپر پاور امریکہ کو تاریخی شکست سے دوچار کر کے اسے طالبان کے ساتھ صلح کا معاہدہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جہاد کی برکت اور مجاہدین کے شوق شہادت نے یہ کارنامہ پہلی بار انجام نہیں دیا ہے۔ جہاد کی برکت اور مجاہدین کے شوق شہادت سے 19ویں صدی میں وقت کی واحد سپر پاور برطانیہ کو شکست ہوئی۔ 20ویں صدی میں جہاد کی برکت اور مجاہدین کے شوق شہادت نے افغانستان میں سوویت یونین کو بدترین ہزیمت سے دوچار کیا، اور اب جہاد کی برکت اور مجاہدین کے شوق شہادت نے 21ویں صدی میں دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کو بدترین ہار کا مزہ چکھایا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں نصرت الہی کیا ہوتی ہے؟ جسے یہ جاننا ہو وہ افغانستان میں امریکہ کی بدترین شکست کو دیکھے اور جان لے نصرت الہی اسے کہتے ہیں۔ خدا ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں کے لشکر کو کس طرح روند ڈالتا ہے، ایسے ہی خدائی قہر کا پرتو آپ کو افغانستان میں بھی نظر آئے گا۔ اقبال نے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ یعنی تم آج بھی اگر میدان جنگ میں ایمان اور استقامت کا مظاہرہ کرو گے تو فرشتے آج بھی میدان جنگ میں تمہاری پشتیبانی کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ پھر اسی طرح اقبال نے فارسی میں ایک شعر کہا ہے کہ با ضعیفاں گا نیروے پلنگاں می دہد، شولہ شاید بروں آید ز فانوس حباب، کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ قدرت کمزوروں کو شیروں جیسی طاقت عطا کر دیتی ہے، اور ایسے ایسے معجزے بھی رونما ہوتے ہیں کہ پانی کے بلبلے سے آگ کا شعلہ نمودار ہو جائے۔ افغانستان میں بھی قدرت نے کچھ ایسے ہی معجزے دکھائے ہیں، اس لیے کہ افغانیوں کا ایمان، غیرت اور جرت اور بہادری ابھی باقی تھے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں 50 ممالک کے نمائندوں کی موجودگی میں معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ 135 دنوں میں افغانستان سے اپنی فوجوں کی واپسی کا پہلا مرحلہ مکمل کرے گا، اور اس مرحلے کی تکمیل پر افغانستان میں امریکہ کے صرف 8000 فوجی باقی رہ جائیں گے۔ البتہ اس مرحلے کے 9 ماہ بعد امریکہ افغانستان سے اپنے تمام فوجیوں کو واپس بلا لے گا۔ تاہم امریکہ نے اپنے فوجوں کے انخلاء کو اس بات سے مشروط کیا ہے کہ طالبان معاہدے کی مکمل پاسداری کریں گے۔ معاہدے کے تحت امریکہ اور کابل میں موجود اس کی پٹھو حکومت طالبان کے 5000 قیدیوں کو رہا کر دے گی۔ طالبان بھی حریفوں کے 1000 قیدیوں کو رہا کر دیں گے۔ بعد ازاں اوسلو میں بین الافغان مذاکرات کی راہ ہموار کی جائے گی۔ معاہدے کے تحت امریکہ نے طالبان کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور طالبان القاعدہ سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھیں گے۔ 20ویں صدی کے افغانستان میں سوویت یونین کی شکست اسلام، جہاد اور مسلمانوں کے شوق شہادت کی ایک بہت بڑی فتح تھی، مگر مسلم دنیا بالخصوص پاکستان کے سیکولر، لبرل اور کمیونسٹ عناصر نے اس فتح کے بعد یہ کہا کہ افغانستان میں مجاہدین کی کامیابی ان کی کامیابی تھوڑی ہے، یہ امریکہ اور یورپ کی کامیابی ہے، اس لیے کہ افغانستان میں امریکہ اور یورپ کا اسلحہ اور ان کا سرمایہ جنگ لڑ رہا تھا۔ یہ ایک سفید جھوٹ تھا، اس لیے کہ جنگ اسلحے اور سرمایے سے نہیں، جذبے اور ہمت سے لڑی جاتی ہے۔ جان کی بازی اسلحہ اور سرمایہ نہیں، انسان لگاتا ہے۔ سوویت یونین کے خلاف جہاد میں 15 لاکھ مجاہدین اور عام لوگ شہید ہوئے تھے، اور مزید 15 لاکھ لوگ بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ چنانچہ سوویت یونین کی شکست جہاد کی برکت اور مجاہدین کے شوق شہادت ہی کا حاصل تھی۔ مگر بہرحال افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف امریکہ اور یورپ نے اپنے مفاد کے لیے مجاہدین کی مدد کی تھی۔ ممتاز دانشور شاہ نواز فاروقی لکھتے ہیں کہ جب 9/11 کے بعد امریکہ افغانستان پر حملہ آور ہوا تو ماضی کے تناظر میں بعض سیکولر اور لبرل لوگوں کا ہی نہیں، کچھ مذہبی افراد کا بھی یہی موقف تھا کہ اب افغانستان میں وہی ہوگا جو امریکہ چاہے گا، اس لیے کہ اب افغانستان میں مجاہدین اور طالبان کا کوئی والی وارث نہیں۔
نہ روس اس کے ساتھ ہے، نہ چین ان کی حمایت کر رہا ہے، نہ مسلم دنیا ان کی مدد کو آ رہی ہے، نہ یورپ کے کسی کونے سے ان کے لیے آواز بلند ہو رہی ہے، یہاں تک کہ پاکستان نے بھی انہیں ترک کر دیا ہے۔ اس موقع پر بھی فاروقی صاحب جیسے بصیرت رکھنے والے دانشوروں کا موقف تھا کہ اگر افغانستان کے صرف 5% لوگ بھی مزاحمت پر آمادہ ہو گئے تو افغانستان امریکہ کا دوسرا ویتنام بن کر ابھرے گا۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ امریکہ اپنی پوری فوجی طاقت، غرور اور تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ ذلیل و رسوا ہوتا چلا گیا، اور بالآخر جیت بوریا نشینوں کی ہوئی، جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ حافظ۔